السلام علیکم۔ میں انہیں ہمیشہ بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ وہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ میں ان کی ہر قسم کی مالی ضرورت پوری کرتا تھا۔ بچوں کی تعلیم، اخراجات ہوں یا گھر کی ضرورت کی کوئی چیز، سب میری ذمہ داری تھی۔ بابی کو بیوہ کی زندگی گزارتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کے 3 بچے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں نے محسوس کیا یہ بابی اکثر اداس اور غمگین رہتی ہیں۔ میں نے ان سے اداسی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا، تاہم مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی غم ہے جو ان کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ اور آخر انہوں نے میرے بے حد اصرار پر وہ سب کچھ کہہ ڈالا جسے وہ ایک عرصے سے اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، اور شاید اس طرح سے انہوں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر ڈالا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی کچھ اس طرح سے بیان کی: شہاب بہت اچھے شوہر تھے، بہت محبت کرنے والے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے والے تھے۔ میرا دیور چھوٹا تھا، وہ مجھے بھابھی سے زیادہ بڑی بہن سمجھتا تھا، اور میں بھی اسے چھوٹا بھائی ہونے کا درجہ دیتی تھی، کیونکہ اس کی کوئی بہن نہ تھی، یعنی میری کوئی نند نہ تھی۔ اسی لیے وہ ہر بات مجھ سے شیئر کرتا، اپنی یونیورسٹی کی باتیں سناتا اور اپنی یونیورسٹی فیلو کے متعلق بتاتا، جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا کہ بھابھی سمینا کے والدین سے بات کرنے کے لیے آپ کو بھیجوں گا، اور میں مسکرا دیتی۔ میری اور شہاب کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ ہمارے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ پھر وقت نے رنگ بدلا اور وہ کچھ ہو گیا جس کا کسی کو کوئی تصور نہ تھا۔ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ہمارے اور شہاب کے خاندان میں ایک رسم چلتی آ رہی تھی کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اور اس کا کوئی دیور ہو جو کنوارا ہو تو اس سے نکاح پڑھایا جاتا تھا۔ دیور مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ پھر وہ اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی سے محبت بھی کرتا تھا، جس کا علم گھر میں صرف مجھے تھا، کیونکہ وہ اپنی ہر بات مجھے بتاتا تھا۔ میں جوان تھی، اس لیے میرے ساتھ ساس اور سسر نے دیور پر زور ڈالا کہ بیٹا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں کہ جمیلہ سے تمہاری شادی کر دی جائے۔ اور پھر ہمارے خاندان کی رسم بھی یہی ہے۔ میں جمیلہ بھابھی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ جس کو میں ہمیشہ بڑی بہن سمجھتا رہا، اسے کیسے بیوی کے روپ میں قبول کروں؟ اس نے یہ احتجاج کرتے ہوئے کہا، میری عدت کے دن پورے ہو چکے تھے۔ اب میرے ساتھ سسر کا اصرار بھی بڑھتا جا رہا تھا اور وہ دیور پر زور ڈال رہے تھے کہ بیٹا جمیلہ سے شادی کر لو، ورنہ ہمارے بیٹے کی عزت زمانے کی ٹھوکروں میں ہوں گی۔ ایک دن اس کے والد نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا ہم بھی چاہتے تھے تمہاری شادی تمہاری مرضی سے ہو، لیکن حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تمہاری شادی جمیلہ سے ہو۔ خدا را مجھے اس امتحان میں مت ڈالیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی جان چھوٹنے والی نہیں، تو ایک دن اس نے کہہ دیا کہ میں جمیلہ بھابھی اور ان کے بچوں کی خاطر شادی نہیں کروں گا اور ساری زندگی ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، لیکن خدا را مجھے شادی کے لیے مت کہیں۔ یہ کہتے ہوئے شدت جذبات سے شمس کا چہرہ سرخ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس کے جذبات اور احساسات کی داد دی اور اس کی اتنی بڑی قربانی پر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری ساس اور سسر یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا تم جمیلہ سے شادی کر لو، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ والدین کے علاوہ جب اس کے رشتہ داروں نے بھی زور دیا تو وہ مجبور ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ نکاح کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں، اور وہ نکاح کے لیے مان گیا۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا سوچ رکھا ہے۔ پھر میرا اور شمس کا نکاح ہو گیا اور پہلی رات شمس نے مجھ سے کہا، گو کہ شرعی لحاظ سے اور قانونی طور پر آپ میری بیوی ہیں، لیکن آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی بڑی بہن سمجھا ہے، لہٰذا میں آپ کو بیوی کے روپ میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟
آج سے ہم دنیا کے لیے تو میاں بیوی ہیں، لیکن خلوت میں ہمارے درمیان فاصلہ ہوگا، اور امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گی۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں شمس، میں اس قربانی میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اس طرح ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ دنیا کی نظر میں تو ہم میاں بیوی تھے، مگر حقیقت میں ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جو ایک بہن بھائی کے درمیان ہوتا ہے۔ شمس کو ایک فیکٹری میں جاب مل گئی تھی کیونکہ وہ بظاہر میرا شوہر تھا، اس لیے میں سب کے سامنے اسے ادب اور احترام سے بات کرتی۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا اور بچے کی کوئی امید نظر نہ آئی تو ساس اور سسر کو فکر ہونے لگی۔ سسر نے شمس کو اپنا چیک اپ کروانے کو کہا۔ اس معاملے میں مجھ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا، میں بانجھ نہیں تھی کیونکہ شہاب سے میرے 2 بچے تھے۔ کسی کو کوئی کیا بتاتا میں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی، کوئی اور ہوتی بھی کیسے، فطرتی تقاضا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس روایتی طریقے اختیار کرتی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کو تعویذ وغیرہ لا کر دیتی، لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ سب بے سود تھا۔ وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا جب میں اپنے والدین کے گھر دوسرے شہر آئی ہوئی تھی۔ میری ایک پڑوسن کا فون آیا کہ تمہارے شوہر شمس نے خودکشی کر لی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اتنا مضبوط شخص خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے فوراً بچوں کو ساتھ لیا اور گھر آ گئی۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ میری ساس اور سسر، جن کو ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دوسرے نے خودکشی کر لی، شدید غم سے نڈال تھے۔ میری ساس اور سسر بھی جوان بیٹے کے غم میں نوحہ کناں تھے۔ شمس کی تدفین کے چند روز بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شمس کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اچانک میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھی۔ میں نے فوراً لے لی۔ اس ڈائری میں میرے شب و روز دفن تھے۔ میں نے ڈائری کھولی اور اپنا ماضی پڑھنے لگی کہ اچانک ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے دیکھا کہ شمس کا لکھا ہوا کاغذ پڑا ہوا ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جمیلہ، انسان خواہ کتنا ہی اپنے جذبات اور احساسات کا گلا گھونٹ دے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہار جاتا ہے۔ میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے ڈالی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تم نے ہمارے رشتے کو پامال کر دیا۔ گندگی کو چاہے جتنا بھی چھپاؤ، لیکن اس کی بدبو اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ گناہ کی دلدل میں پھنسنے سے پہلے میرا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کر لیتی۔ میں نے اپنی خواہشات کی قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم مجھے زمانے کی نظروں میں رسوا کر ڈالو۔ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ اگر میں آج زندہ ہوتا تو مجھے 2 قتل کرنے پڑتے، ایک تمہارا اور ایک اس آشنا کا، اور اس طرح میں تو جیل جاتا، لیکن میرے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ افسوس تم میری محبت کی قدر نہیں کر سکی۔ خط پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بن گئی۔ میری بچی مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، ماما آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میں ہی شمس کی قاتل تھی۔ پتہ نہیں شمس کو میرے گناہ کا علم کیسے ہو گیا۔ کاش کہ میں بھی شمس کی طرح قربانی دے سکتی۔ کاش کہ میں جذبات کے بہاؤ میں نہ بہتی اور نہ ہی اپنی کزن کی طرف بڑھتی۔ میں شمس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک خیال نے میرا دماغ مفلوج کر دیا کہ میرے اندر پرورش پانے والا گناہ کا بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو کیا اس کا باپ شمس کہلائے گا؟ کیا شمس کی روح یہ برداشت کر سکے گی؟ میں نے اس گناہ کی نشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ آج سوچتی ہوں کہ میں نے اس کی قربانی کا کیا صلہ دیا۔ یہ کہتے کہتے جمیلہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، گو کہ میرے اس گناہ کا آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا، مگر میرا ضمیر مجھ کو ہر لمحہ ملامت کرتا ہے۔ اپنے اس گناہ کا اعتراف آج نہ کرتی تو شاید میرا دماغ پھٹ جاتا۔ میری یہی التجا ہے، خدارا اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اپنے خوبصورت رشتوں کو پامال مت کریں، ورنہ ساری زندگی اذیت کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ میں نے بھی کب کی خودکشی کر لی ہوتی اگر میرے بچے نہ ہوتے۔ اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا۔
شکریہ.